ویورز، آج ہم ذکر کریں گے دنیا کی عظیم ہستی کے بارے میں، وہ عظیم ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج ہم بات کریں گے عبدالستار ایدھی کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 کو بھارتی شہر بنٹاوا میں سیاسی کارکن اور تاجر کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد شروع سے ہی اپنے دوستوں کا خیال رکھتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے انسان تھے۔ عبدالستار ایدھی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کی ماں انہیں صرف 2 پیسے دیتی تھی، ایک اپنے خرچ کے لیے جبکہ دوسرا پیسہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے دیتی تھی۔ عبدالستار ایدھی میں چھوٹی عمر میں ہی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ عبدالستار ایدھی میں 11 سال کی عمر میں اپنی ماں کی دیکھ بھال شروع کی، جو کہ ڈائبٹیز کی مریضہ تھی۔ عبدالستار ایدھی نے تقسیم ہند کے بعد سن 1947 میں باٹوا سے ہجرت کر کے کراچی پاکستان آ کر آباد ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی میں سن 1951 میں اپنی جمع پونجی سے دکان خریدی، جس میں ایک ڈاکٹر کی مدد سے ڈسپینسری کھولی اور ڈاکٹر سے ابتدائی طبی امداد کا علم حاصل کیا، اور عبدالستار ایدھی اپنے دوستوں کو مدد کرنے کا درس دیتے تھے۔ اس دور میں عبدالستار ایدھی ڈسپینسری کے میز پر ہی سو جاتے تھے تاکہ بوقت ضرورت کسی مریض کو میسر ہوں۔ سن 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھوٹ پڑی۔ عبدالستار ایدھی نے فوری عمل کا مظاہرہ کیا اور ملحقہ علاقوں میں خیمے لگوا کر مدافعتی ادویات کی مفت فراہمی شروع کی اور عوام سے چندے کی اپیل کی۔ شروع میں کراچی اور بعد میں پورے پاکستان سے چندہ ملنا شروع ہوا۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر امداد کی۔ امداد کی رقم سے انہوں نے عمارت خریدی اور وہاں نرسوں کی ٹریننگ کا آغاز کیا۔ بس یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ عبدالستار ایدھی خود کہتے ہیں کہ میں کبھی پڑھا تو نہیں، لیکن فیمس مارکس اور لینین کی کتابیں پڑھی ہیں، کربلا والوں کی زندگی پڑھی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل جنگ کس کی ہے۔ اصل جنگ امیر اور غریب کی ہے، ظالم اور مظلوم کی ہے۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی پوری زندگی صرف انسانیت کا درس دیا۔ ان کا خیال تھا کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، مذہب جو بھی ہو، ہمیں مریض ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی سادگی کی بنا پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں شہرت پائی، اور شہرت اور مقبولیت کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کو کسی دوسری تہذیب یا رنگ میں نہیں ڈھالا۔ ہمیشہ روایتی پاکستانی لباس جو کہ ان کی اپنی ملکیت میں صرف 2 ہی تھے، وہی پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ کھلے پاؤں والی چپل جو کہ وہ پچھلے 20 سال سے استعمال کر رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ تقریباً 1 کروڑ ہے، لیکن انہوں نے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان کے بیٹے فیصل ایدھی کا ایک بیان ہے کہ افغانستان میں جب ایدھی فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوا تو مہمانوں، صحافیوں اور عملے کے لیے کرسیاں خریدی گئی تو ایدھی صاحب یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوئے اور کہا، یہ پیسے محتاج اور غریبوں کے ہیں، ہمیں اس پر کوئی حق نہیں۔ اس سے بڑھ کر سادگی تو یہ ہے، اس رات آپ ڈرائیور کے ساتھ کلینک کے فرش پر ہی سو گئے تھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 ایمبولینس ہیں۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 1997 کے اعداد و شمار کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے، اور عبدالستار ایدھی بغیر چھٹی کیے اپنا کام سر انجام دینے والے واحد شخص ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریکارڈ بننے کے باوجود بھی کوئی چھٹی نہیں کی۔ ہاسپٹلز اور ایمبولینس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے بچوں کے لیے اسکول، لاوارث سینٹرز، یتیم خانے، بلڈ بینک اور مزدوروں کے لیے گھر اور بے پناہ مقامات پر پناہ گاہیں بنا رکھی۔ عبدالستار ایدھی کا ایک خواب تھا کہ وہ ہر 500 کلومیٹر کے بعد ایک ہاسپٹل تعمیر کروائے۔ امید کی جا سکتی ہے اب ان کے صاحبزادے فیصل ایدھی اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اگرچہ عبدالستار ایدھی کو خدمات کے عوض مولانا کا لقب دیا گیا، لیکن انہوں نے اس لقب سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی دینی سکول یا ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن نے انہیں ڈاکٹری کی اعزازی ڈگری دی تھی۔ جب کوئی شخص ان کے کام کی تعریف کرتا تھا تو وہ ناخوش ہوتے تھے۔ عبدالستار ایدھی کسی بھی دینی یا حکومتی امداد کو قبول نہ کرتے تھے کیونکہ
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امداد مشروط ہوتی ہے۔ عبدالستار ایدھی میں ضیاء الحق اور اٹالوی حکومت کی جانب سے ملنے والی امداد بھی اسی نظریے سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں عبدالستار ایدھی کی خود نوشت سوانح حیات شائع ہوئی۔ عبدالستار ایدھی کسی قسم کی لالچ اور ہوس کے بغیر پوری زندگی مخلوق خدا کی مدد میں مصروف رہے۔ ایدھی کو ان کے بہترین کام کے صلے میں بہت سے حکومتی، مذہبی، نجی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں چند یہ ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو پہلا ایوارڈ 1988 میں لینین امن ایوارڈ دیا گیا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دیا گیا۔ دوسرا ایوارڈ عبدالستار ایدھی کو ہمدان ایوارڈ برائے عمومی طبی ایوارڈ 2000 متحدہ عرب امارات کی جانب سے دیا گیا۔ تیسرا ایوارڈ ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری تھا، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 2006 میں دیا گیا۔ چوتھا ایوارڈ عبدالستار ایدھی کو یونیسکو مندجیت سنگھ اعزاز 2009 کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی جانب سے دیا گیا۔ پانچواں ایوارڈ عبدالستار ایدھی کو پاکستان کی جانب سے سلور جوبلی شیلڈ کا ملا۔ چھٹا ایوارڈ 1999 میں عبدالستار ایدھی کو سندھ حکومت کی جانب سے ملا، جو کہ سماجی خدمت گار برائے برصغیر کا اعزاز تھا۔ ساتواں ایوارڈ 1999 میں عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان کی جانب سے اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز ملا۔ اس کے علاوہ آرمی کی جانب سے اعزازی شیلڈ جیسے بے شمار ایوارڈ عبدالستار ایدھی کو دیے گئے تھے۔ عبدالستار ایدھی صرف ایک انسان کا نام ہی نہیں بلکہ ایک عہد اور ولولے کا نام ہے۔ ایدھی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی مدد کرنے میں گزاری۔ 98 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی ان کا دل جوان تھا اور محنت اور مدد کرنے کا جنون ویسا ہی تھا جو جوانی میں تھا۔ عبدالستار ایدھی گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قوم نے ان کی صحت یابی کے لیے بہت دعائیں کی، لیکن ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ بالآخر 8 جولائی 2016 کی درمیانی شب ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ میری نظر ابھی ٹیلی ویژن کی جانب ہی تھی کہ ایک افسوسناک بریکنگ نیوز دیکھنے کو ملی کہ ان کے صاحبزادے فیصل ایدھی یہ اعلان کر رہے ہیں، ایدھی صاحب ہم میں نہیں رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک افسوس کا سما تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور کچھ تو ماننے سے ہی انکاری تھے۔ ایدھی صاحب کی آخری وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں عطیہ کر دی گئی۔ ان کا نماز جنازہ کراچی میں پڑھایا گیا، جس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف آف آرمی اسٹاف سمیت ملک کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے شرکت کی۔ عبدالستار ایدھی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ 31 مارچ 2017 کو ایدھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 50 روپے کا سکہ جاری کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس کے علاوہ گوگل نے بھی ایدھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عبدالستار ایدھی کی جگہ کوئی اور تو نہیں لے سکتا، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کو ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی اور بیٹے فیصل ایدھی ہمیشہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ آخر میں ایدھی صاحب کے لیے ایک شعر کہوں گی کہ دور حشر تجھے میری قسم، کہ دور حشر تجھے میری قسم، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، تمام عمر میں نے عبادت کی ہے، میں نے انسانوں سے محبت کی ہے۔